اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو وقال محمد رحمه الله إذا أوصى لموالي بني فلان ووالي بني فلان ووالي من أعلى وموالي من أسفل فمات بطلت الوصية في حق الفريقين لاستعارة الجن بينهما وعدم الإمكان. ابو بکر مسئلہ نا صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر. اچھا جی، مسئلہ چل رہا ہے مشترک اور معول کا. معول آگے آ رہا ہے، مشترک کی بات چل رہی ہے. مسئلہ یہ پڑا تھا کہ مشترک کا حکم یہ ہے کہ جب ایک معنی متعین ہو جائے بطور مراد مشترک سے دلیل قرینے وغیرہ کے ذریعے، تو پھر دوسرا معنی مراد لینا یہ بات ساکت ہو جائے گی، کیونکہ پھر دوسرا بھی مراد لیں تو اس کو کہتے ہیں عموم مشترک. یہ ٹھیک نہیں ہے. عموم مجاز ٹھیک ہے کہ مشترک کا ایک ایسا عام معنی کرنا کہ جو سارے معنی ہیں وہ اس کے تحت آ جائیں، یہ جائز ہے. تو لیکن عموم مشترک اس طرح کا ایک مسئلہ سمجھایا تھا کہ جمع بین الحقیقت والمجاز بھی ٹھیک نہیں. مثلا لفظ کے دو معنی ہیں اور ان میں سے ایک معنی دوسرے کے مناسب ہے، تو ایک میں لفظ مشترک بولیں، ایک معنی لیں بطور حقیقت، دوسرا معنی مراد لیں بطور مناسبت مجاز. یہ ٹھیک نہیں ہے. اگر حقیقی معنی مراد ہے تو مجازی معنی مراد نہیں لے سکتے، مجازی معنی مراد ہے تو حقیقی معنی مراد نہیں لے سکتے. اور بھی چند ایک مسئلے عرض کیے تھے. اب اس پر ایک جزی پیش کرتے ہیں سمجھانے کے لیے کہ مشترک کا جب تک کوئی ایک معنی متعین نہ ہو اس وقت تک توقف ہے. مشترک کا توقف کا مطلب ہے اس پر عمل نہیں نہ ہو سکتا. اب کون سا مراد ہے؟ اب اس پر ایک مثال دیتے ہیں، پہلے بطور تمہید سمجھیں. یہ مولا ہے نا، لفظ مولا کیا اے غلام لونڈیاں دے وچ، ویسے تو اللہ تعالیٰ بھی مولا، آقا حضور مولا، حضرت مولا علی مولا، وہ اور معنی ہیں. یہاں جو لفظ چل رہا ہے مولا بمعنی موتک، مولا مولا بمعنی موتک، مولا بمعنی معتق، آزاد کرنے والے کو بھی مولا کہتے ہیں، جس کو آزاد کیا گیا ہے اس کو بھی مولا کرنا ہے. اس کو بھی مولا کہتے ہیں. تو پھر وہ جہاں لفظ مولا آتا ہے نا، پھر آگے وضاحت ہوتی ہے موتک موتک، یہ کہ مولا کس معنی میں استعمال ہے. تو لفظ مولا مشترک ہے دو معنوں میں، موتک اور معتق. مالک جس نے آزاد کیا، وہ غلام جو آزاد کیا گیا. تو مولا مشترک ہے دو معنی کے درمیان. کون سا؟ مولا معتق، مولا معتق. موتک. اب دیکھیں کہ ابراہیم کو کسی نے آزاد کیا، کسی نے آزاد کیا، جو آزاد کرنے والا ہے وہ اس کا مولا ہے. کیا کون سا مولا؟ مولا معتق. پھر جب یہ آزاد ہوا تو اس نے پیسے کمائے، اس نے غلام خریدے، اس نے ان کو آزاد کر دیا، یہ بھی ان کا مولا ہے، یہ بھی ان کا مولا ہے. یہ بھی موتق ہے. یہ اپنے موالی کا موتق ہے، جو آگے ہیں مثلا ارسلان ہے وہ اس کا موتق ہے. تو دونوں اس کے مولا ہیں کہ کوئی نہیں. اوپر والے مولا موتق ہیں، نیچے والا اوپر والے نیچے. اب واپس ہے اس تمہید کے بعد. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شخص فوت ہونے لگا، اس نے وصیت کی، اس نے وصیت کی، بنی فلاں کے موالی کو میرے مال سے کھوٹی چوانی دیا جے. وہ ذکر کوئی نہیں نا، کیونکہ تھے غرض نے بھی کنہ تو سلس ہے نا، بھی سلس یا ربو ات تلک ہی نہیں گل اصل ہو رہی جی. اس نے وصیت کی کہ بنی فلاں، کیا بنی فلاں، یہ عرباں کا ایک طریقہ ہے نا، بنی فلاں
ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਫਲਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਲਸ ਦੇਣਾ ਹੈ ਫਲਾਂ ਕੇ ਮਵਾਲੀ को मेरे माल से सुलूस देना है फलां के मेरे माल से सुलूस इब्राहीम के जो मवाली हैं उनको मेरे माल से सुलूस देना है ये वसीयत करके बंदा फौत हो गया बंदा बहुत हो गया अगर उसके सिर्फ मवाली मोतिक हों तो फिर भी बात वाज़ेह है उनको सुलस दे देंगे अगर इसके मवाली मोतक हों तो फिर भी बात वाज़ेह है कि वसीयत उनमें जारी करेंगे लेकिन सूरत ये बनी कि इसके मोतिक भी हैं और इसके मोतक भी हैं इसके मोहतक भी हैं इसके मोहतक भी हैं तो अब जिसके मवाली के लिए वसीयत की है उसका मौला मोतिक भी है और उसका मौला मोहतक भी है यानी किसी ने इसको आज़ाद किया फिर इसने पैसे कमाए इसने ग़ुलाम लिए इसने उनको आज़ाद किया तो अब लफ्ज़ मौला चूँकि दो के दरमियान क्या है मुश्तरक है मुश्तरक है दो के दरमियान मुश्तरक है मुश्तरक है अब वो मुतय्यन नहीं कर गया मरने वाला कि इसके मवाली मोतिक जो हैं उनको देना है सुलस या मवाली मोतक को देना है वो तयन करने से पहले मर गए और दलील है कोई नहीं जिसके ज़रिए हम क्या करें मुतय्यन है मुतय्यन करें कि मवाली मोतिक मुराद है या मवाली तक मुराद है इसलिए इमाम मोहम्मद साहब फरमाते हैं ये वसीयत दोनों फरीकों के हक़ में बातिल है ये वसीयत दोनों फरीकों के हक में बातिल है इसलिए कि मुश्तरक है किसी माने का तयन हो नहीं सका लिहाजा ये वसीयत जारी नहीं होगी हाँ जी मसला चल रहा है मुश्तरक के बारे में इसी पर एक मिसाल बयान करती है इमाम मोहम्मद फरमाते हैं कि जब ये मिसाल से मुराद है कि जब तक माना मुतय्यन ना हो तो अमल नहीं हो सकता इस पर ये मिसाल पेश की जी कि जब कोई बंदा वसीयत करे बनी फुलां के मवालियों के लिए और उसके जो इत्तेफाक ये है कि मवाली हैं वो मोतिक भी हैं और मोतक अन्य क्या तो इमाम अने पूछी की गल से वसीयत है उन दोनों फरीकों के हक में बातिल हो जाएगी शाबाश दोनों फरीकों के बातिल हो मसला समझा जे इसलिए कि यहाँ जो जिसके लिए वसीयत है वह दो हैं एक है मोतिक और ये अगर वो तयन कर जाता कि जो मोतिक है उनको देनी है या मोतक है उनको तो फिर तो ठीक था उसने मुश्तरक के एक माने को मुतय्यन नहीं किया वो फौत हो गया बाद में दलील को नहीं है जिसके ज़रिए हम क्या करें तयन करें इसलिए वसीयत बातिल हो गई और फरमाया इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह ने और फरमाया है इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह ने उतो देखो अतफ़ अला कौलिही अजमा ओ वाले हाजा अजमाल उलमाओ समझ आई जे यानी इसीलिए फरमाया इमाम मोहम्मद ने और बाज़ नुस्खों में वाक़ है बग़ैर वाओ के फिर अब ये तालील बनेगी किस पर के उमूम मुश्तरक जायज़ नहीं है उमूम मुश्तरक जायज़ नहीं है जायज़ नहीं है या ये इस्तिनाफ़ बयान होगा इस बात का कि असल मज़हब हमारे असहाब का ये इस्तिशहाद है उनके मसाइल के साथ माज ख़ास किया गया इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह को बावजूद कि यही कौल है इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह का भी लिअन्नहु राविन अन्हु कि इमाम मोहम्मद चूँकि रावी हैं इमाम साहब से तो इसलिए इमाम मोहम्मद साहब की बात कहें या इमाम साहब की बात एक ही है उन पढ़ो और फरमाया इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह ने और फरमाया इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह ने जब वसीयत की जब वसीयत की चूँकि इत्थे गरज नहीं वसीयत किन्ने किन्नी कीती इहदे नाल गरज नहीं जिहड़ी गरज हुंदी वो बयान करी दी बाकी जिन्ना को जरूरत उन्हां को समझ लिया
جب وصیت کی کسی نے جب وصیت کی کسی نے بنی فلاں کے موالی کے لیے، بنی فلاں کے موالی کے لیے، بس بھی فلاں کے جو موالی ہیں ان کو میرا میرے مال سلوس دینا، اسی آنے فلانا دربچ بنی فلاں دینے جی کی بنی اے محاورہ ہونا جی۔ اچھا جی، ادھر حالت یہ ہے اور بنی فلاں کے لیے اور بنی فلاں کے لیے موالی ہیں موالی ہیں اعلیٰ سے، اعلیٰ سے، اعلیٰ سے مراد، اور موالی ہیں اور موالی ہیں اسفل سے، اسفل سے، یعنی معتق، موتق ہے۔ تے مرنے والے نے تعین کیتا کوئی نہیں تو گل روڑے چ رہ گئی، پس فوت ہو گیا بس فوت ہو گیا، کون؟ موسی قبل البیان، بیان تو پہلا، فوت ہو گیا تو باطل ہو جائے گی وصیت تو باطل ہو جائے گی وصیت فریقین کے حق میں۔ حق میں، فریقین کون؟ مولا اعلیٰ مولا اسفل، شاباش۔ وجہ بھائی کسی ایک نو دے دیو تسی، باوجہ باوجہ محال ہونے جمع کے دونوں کے درمیان، وہاں جمع کے دونوں کے درمیان، او تھلے نکا جے نشان لگا ہونا جی، یعنی مولا اعلیٰ تے مولا اسفل دونوں کو جمع نہیں کر سکتے، لِأَنَّ الْمُشْتَرَكَ لَا عُمُومَ لَهُ کہ عموم مشترک جائز نہیں۔ اچھا جی، پھر کسی کو ترجیح دے دو، یہ کیڑی گل ہے؟ پوچھ لو وہ کول مولوی ریحان کو پوچھ لو تم دس دے گا جی، تو ان کا جواب اور باوجہ نہ ہونے رجحان کے، وجہ نہ ہونے رجحان کے، رجحان میں نے ترجیح لے احدہما علی الاخر، بے کسی کو کی کریے دوجے تے، ترجیح دو یہ بھی گل ہے نہیں، اوتے ویکھو، اس لیے کہ لوگوں کے مقاصد مختلف ہوتے ہیں، بعض ان میں سے وہ ہیں جو قصد کرتے ہیں اللہ کا بدلہ دینے کے لیے ان کے انعام کا اور شکرانہ ان کے احسان کا، جی بھی جائز ہے، اس نے مراد اپنے موتے کے لیے ہوں کہ انہوں نے مجھے آزاد کیا تھا، انہوں نے مہربانی کی تھی، لہذا میں مر رہا ہوں، میں ان پر احسان کرتا ہوں، کیونکہ آقا حضور علیہ السلام علیہ الصلاۃ والتحیہ علیہ السلام والتحیہ بھی درود شریف ہے، آقا حضور علیہ السلام والتحیہ تو نے فرمایا جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اچھی تو پہلی صورت ہوگی، اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو قصد کرتے ہیں اسفل کا پورا کرنے کے لیے اپنے احسان کو، اور بعض وجہ ہیں ان کی غرض ہوتی کہ جو میرے موت تک ہیں ابھی تک وہ پاؤں پر نہیں کھڑے ہوئے تو میں ثلث مال ان کو دے کر جاتا ہوں تاکہ اپنا کاروبار شر کر لیں جی، تو ہر ایک کی غرض علیحدہ علیحدہ ہے، لہذا ہم کسی کو ترجیح نہیں دیں گے، جب تک وہ وضاحت نہ کرے۔ مولوی عبداللہ کو سمجھ آؤں بھی ہوں، مطلب ہے ہر بندہ جو دوسرے پر احسان کرتا ہے تو اس کی اپنی اپنی غرض ہے نا، دیکھنا لوگ جو احسان کرتے ہیں ہر ایک بندہ اپنے علیحدہ بھی تو نے کیوں احسان کیا، وہ کہتا ہے جی میری اس کی وجہ یہ ہے، ہر ایک بندہ اپنی دلیل دیتا ہے، تو یہ مولا موت تک جو ہے اس کے لیے وصیت ہو سکتی ہے کہ یار وہ غریب ان پر احسان کروں، مولا موت تک کے لیے بھی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے مجھے آزاد کیا ہے تو ان کے احسان کا بدلہ دیتا ہوں میں، دونوں باتیں ہو سکتی، تعین ہوا نہیں ہے جی۔ ہاں جی مانا کروں۔ اور فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے جب وصیت کی کسی نے بنی فلاں کے موالی کے لیے اور بنی فلاں کے لیے موالی اعلیٰ سے اور موالی اسفل سے، بس فوت ہو گیا، باطل ہو جائے گی وصیت فریقین کے حق میں، بوجہ محال ہونے جمع کے ان دونوں کے درمیان، یعنی عموم مشترک مراد ہے تو محال ہے، اور نہ ہونے اور باوجہ بوجہ نہ ہونے رجحان کے بھی وجہ ترجیح بھی کوئی نہیں ہے تھے جی۔ اور فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے جب وصیت کی کسی ایک نے بنی فلاں کے موالی کے لیے اور بنی فلاں کے لیے موالی ہیں اعلیٰ سے اور مسائل عقیدت سے ثابت ہوتے نہیں کہ جی حضرت نے فرمایا جی فلاں کو دے دیں، مسائل عقیدت سے مسائل شریعت سے ثابت ہوتے ہیں اور جی۔ موالی ہیں اسفل سے، بس فوت ہو گیا تو باطل ہو جائے گی وصیت فریقین کے حق میں، بوجہ محال ہونے جمع کے ان دونوں کے درمیان اور بوجہ نہ ہونے رجحان کے، ہاں نہ وجہ ترجیح ہے بے کو ایک متعین کریں تے دو مانو دے نہیں سکتے بانٹ کے اس واسطے کہ عموم مشترک کے تھے جائز نہیں جی۔ وقال ابو حنیفہ
حنيفة رحمه الله قال لزوجته أنت علي مثل أمي لا يكون مظاهرا لأن اللفظ مشترك بين الكراهة والحرمة ولا يترجح جهة الحرمة إلا بالنية. اچھا جی، اور مسئلہ یہ لفظ مثل ہے نا، مثل ابراہیم تیری مثل ہے، تیری مثل ہے، اب کس شے میں مثل ہے؟ جیتیں مختلف ہو سکتی ہیں، جیتیں مختلف ہو سکتی ہیں. ویسے مثل لفظ مشترک نہیں ہے، وہ نہیں سوال اٹھایا کہ یہ مشترک نہیں ہے، لیکن مشترک کی مثل ہے کہ مثلیت کی جیتیں مختلف ہو سکتے ہیں. جس لے کے اے بھی تیرے رنگ ہے، اے میرے رنگا کیوں ہے جی، پوچھتے نہیں لوگ. تو اے یہ نا کہ بہام ہے نا بھئی میرے رنگا جو آنکھ ہے تو کس وجہ تو آنکھ ہے. اور عموماً بڑے جو پیچھے بھی آئے گا پھر بھی کہ جہاں بھی تشبیہ ہوتی وہاں ضروری ہوتا ہے کہ وجہ شبہ کے ہے، وجہ کہ یہ اس کے مشابہ کس چیز میں ہے. تو یہ جو مشابہت ہوتی ہے اس کی جیتیں مختلف ہوتی ہیں، اس کی جہتیں مختلف ہوتی ہیں. تو کئی جیتوں کی وجہ سے وہ حکماً مشترک ہے. مثل کئی جہتوں کی وجہ سے یہ اس کی مثل ہے، مثل کی جیتیں مختلف ہیں. مثل کی جہتیں اس کی مثل ہے علم میں، اس کی مثل ہے جہالت میں، اس کی مثل ہے سخاوت میں، اس کی مثل ہے شوم ہونے میں، اس کی مثل ہے پیڑی عادتوں میں، اس کی مثل ہے اچھی عادتوں میں، اس کی مثل ہے مؤدب ہونے میں، اس کی مثل ہے گستاخ ہونے میں. تو جیتیں مختلف ہو سکتی ہیں کس کی؟ مثل ہونے کی. تو جیتیں چونکہ مختلف ہیں گویا کہ یہ مشترک ہے. کون؟ لفظ مثل. جیتیں مثلیت کی واضح گل ہے نا. جب کسی کو کہا جائے کہ یہ اس کی مثل ہے مولوی سمان تو مثلیت کی جیتیں ہیں نا، تو وہ جیتوں میں ابہام ہے کہ کس جہت میں اس کی مثل ہے. تو اس اعتبار سے لفظ مثل کیا ہے؟ حکماً مشترک. حقیقتاً مشترک نہیں ہے، اس اعتبار سے کہ مثلیت کی جیتیں مختلف ہیں ہوتی ہیں. مثلیت کی جہتیں مختلف ہوتی ہیں. جیتیں مختلف ہوتی ہیں. ہن واپس آؤ. جب خامد اپنی بیوی کو محرمات عبدیہ، کون؟ محرمات عبدیہ، وہ عورتیں جن سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، ماں، بہن، تھی، پتری، بھتیجی، ماسی، پھپھی، یار کمال ہے جی. محرمات عبدیہ میں سے کسی ایسے عضو کے ساتھ تشبیہ دے جس کا اس کے لیے دیکھنا حرام ہے تو یہ تو زہار ہو گیا، یہ تو پیچھے پڑے ہیں جی. لیکن اگر اس نے یہ جملہ بولا، سنو، کہ بیوی کو کہا خامد نے انت علیہ مثل امی، کہ تو مجھ پر میری ماں کی مثل ہے، تو میری ماں کی مثل ہے. مثل ہے. کا ظاہر امی آ کے پھر تو واضح ہو گیا. کا بطن امی جی، کا صدر امی، کا فخذ امی، کا فرج امی. اب تو واضح ہے کہ ایسے عضو کے ساتھ تشبیہ دے دی ہے، سمجھ لو. لیکن اس نے کیا کہا مثل امی، کہ تم مجھ پر میری ماں کی مثل ہے. اب مثلیت کی دو وجہ ہو سکتی ہے. مثلیت کی دو وجہ ہو سکتی ہیں کہ تم میری ماں کی مثل ہے میرے لیے عزت میں، جویں میری ماں میرے واسطے قابل عزت احترام ہے، تم ہی قابل عزت احترام. احترام ہے. اور تم میرے لیے میری ماں کی مثل ہے حرمت میں، کہ جس طرح میری ماں مجھ پر حرام ہے کہ میں اس سے نکاح نہیں کر سکتا ہوں، تم بھی اب کے بعد مجھ پر حرام ہے. سمجھ آئی؟ تو یہ دو جیتیں یہاں ہو سکتی ہیں. بھئی تو تم میرے لیے میری ماں کی مثل ہے عزت میں عزت میں یا کس میں؟ حرمت میں. حرمت. اب چونکہ یہاں مثلیت کی دو جیتیں، مثلیت کی دو جہتیں ہیں. تو گویا لفظ مثل ان دو معنوں میں مشترک ہو گیا، کرامت میں اور حرمت میں. کس میں؟ کرامت میں اور حرمت میں. اور کرامت ہو نہیں جڑے مقررین سناندے نے عزت دھیان کرے جے. سنیے گل، اس میں کیا ہو گیا؟ یہ مشترک ہو گیا. گویا کہ مشترک ہو گیا. کون؟ مثل. مثل کہ جب اس نے کہا کہ تم مجھ پر میری ماں کی مثل ہے، تو مثلیت جو ہے نا، مثلیت یہاں دو چیزوں میں ہو سکتی ہے، ایک کرامت میں اور ایک حرمت میں. کہ تم مجھ پر میری ماں کی مثل ہے عزت کرنے میں. جس طرح میں ماں کی عزت کرتا ہوں تیری بھی عزت کرتا ہوں. اور اور
تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہے کہ جس طرح میری ماں مجھ پر حرام ہے کہ میں اس سے اپنا بے خواہش والا فائدہ نہیں اٹھا سکتا، آئندہ تمہیں مجھ پر حرام ہے۔ اچھا جی توجہ، اب جب اس نے یہ لفظ بولا، اس نے لفظ بولا، اب اس لفظ بولتے ہی ہم اس کو مظاہر نہیں کہہ سکتے۔ لفظ بولتے ہیں اس کو مظاہر نہیں کہہ سکتے، کس کو؟ جس نے یہ بولا ہے بولا ہے کیا انت علیہ، مثل امی، اس کو مظاہر نہیں کہہ سکتے، مظاہر میں نہیں، مظاہر زیار کرنے والا۔ کیا بیوی وقتی طور پر حرام ہوگی یا 3 کفاروں میں سے کوئی بھی دے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ مثلیت کے یہاں 2 معنی ہیں، مثلیت کے 2 معنی ہیں، 2 معنی ہیں، مثلیت کے یہاں 2 معنی ہیں، 2 معنی ہیں، اس لیے جب تک وہ وضاحت نہ کرے اس وقت تک ہم اس پر کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتے، جب تک وہ کوئی وضاحت نہ کرے اس وقت تک کوئی فتویٰ نہیں لگا۔ سمجھیے۔ اب وضاحتیں ہیں یہاں 3، وہ نیت بتائے گا کہ اگر کہے کہ میری مراد ہے کرامت، میری مراد ہے کرامت، تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا، پھر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور اگر کہے کہ میری مراد ہے طلاق، یہ بول کر میری مراد ہے طلاق، طلاق جی آکے نا بیوی نو کہ انت علیہ حرام، تو مجھ پر حرام ہے، اور مراد لے طلاق تو فوراً طلاق کے بینہ ہوتی، نکاح ایک طلاق بینہ، نکاح ختم۔ اگر وہ کہے کہ میری مراد اس جملے سے طلاق ہے تو ایک طلاق بینہ واقع ہو جائے گی، نکاح ختم ہوگا، نکاح کر کے دوبارہ گھر لا سکتا ہے۔ اور اگر کہے کہ میری نیت ہے یہاں زہار، میری نیت ہے یہاں زہار، اب زہار ہوگا، اب کفارہ دینا پڑے گا جی، سمجھے جی۔ اب اس کی نیت پر یہ موقوف ہے کہ وہ کیا بیان کرتا ہے۔ ہاں جی کیا کہ جی اس واسطے نا وہ جل آئے گا نا طلاق دا باب، ان دے وچ بھی تو میری ماں بہن ہے تے بھی یہ جملہ لغو ہوندا ہے بھی اون دی ماں نہ اون دی ماں ہے تے نہ اون دی بہن ہے جی 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 بھی اگر طلاق مراد لوے گا ہوندی کہ نہیں وہ وضاحت آ جائے گی اوتھے جی۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اپنی زوجہ کو کہے انتی علیہ مثل امی، تو اس کو مظاہر نہیں کہا جائے، مظاہر اسم فاعل مظاہر، اس کو مظاہر نہیں کہیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ جو مثل ہے یہ 2 چیزوں کے درمیان مشترک، مشترک کا مطلب ہے مشترک کی مثل ہے، ویسے لفظ مثل 2 معنوں کے لیے اس کی وجہ نہیں ہے، لیکن جب بھی اس کو کسی کے ساتھ تشبیہ دیں تو پھر تشبیہ کی وجہ مختلف ہوتی ہیں، اس اعتبار سے یہ گویا کے مشترک ہے۔ تو یہاں جب اس نے بولا ہے تو یہ 2 معنوں میں مشترک ہے، کون سا؟ کرامت اور حرمت کے درمیان، کرامت کا مطلب کہ تو بین سطور لکھے بھئی جس طرح میری ماں مجھ پر میرے لیے قابل عزت ہے اسی طرح تم بھی، قابل عزت ہے، اور دوسرا اس کا معنی ہے حرمت، کہ جس طرح میری ماں مجھ پر حرام ہے حرام، تم بھی حرام ہے۔ اب چونکہ 2 معنی ہیں لہٰذا ہم بغیر نیت کے اظہار کے کچھ بھی فتویٰ نہیں دے سکتے، کچھ بھی فتویٰ نہیں دے سکتے۔ اگر وہ کہے میری نیت کوئی بھی نہیں ہے تو حکم یا کچھ بھی نہیں ہوگا، نیت کرے گا تو ہوگا۔ لہٰذا آپ اگر کہتا ہے کہ میری نیت کیا ہے تو پھر نہ طلاق ہے نہ زہار ہے نہ طلاق ہے اور نہ زہار، کچھ بھی نہیں ہے، الٹا جناب بیوی وہ کوٹھے تے چڑھ جائے جی۔ اگر اس مراد لے طلاق تو طلاق بائن ہو جائے گی، اور اگر مراد لے تیرا حصہ بند کرانا میں ٹھہر جائے ایک باری، یہ ملاقات کرنی پڑنی ہے جی ہمیشہ۔ لے زہار تو اس پر حرام ہو گئے، پھر نہ نیت اگر وہ کہا کہ میری نیت ہے طلاق کی تو ایک طلاق بینہ کا مطلب ہوتا ہے نکاح ختم ہو گیا، طلاق رجی ہوتی ہے کہ عدت کے اندر رجوع کر سکتا ہے، تو طلاق بینہ کا مطلب ہے نکاح ختم ہو گیا، اور اگر وہ کہے کہ میری مراد ہے کیا تو پھر زہار ہوگا، تو زہار کا کفارہ پڑ چکے کہ وہ جب تک کفارہ نہیں دے گا اس وقت تک بیوی کو ہاتھ لگانا منع ہے۔ چلو جی اور فرمایا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کہا رجل نے جب کہا رجل نے اپنی بیوی کو اپنی بیوی کو
تو مجھ پر تو مجھ پر میری ماں کی مثل میری ماں کی مثل تو نہ ہوگا وہ رجل مظاہر بغیر نیت کے نہ ہوگا وہ رجل مظاہر بغیر نیت کے وجہ اس لیے کہ اس لیے کہ یہ لفظ لفظ کیڑا لفظ انت علیہ مثل امی امی مراد کلا مثل مشترک ہے مشترک ہے کرامت کرامت اور حرمت کے اور درمیان حرمت کے درمیان کرامت کا مطلب ہے کہ وہ بیوی کو عزت مقام دے رہا ہے، جس طرح میری ماں قابل احترام ہے تم بھی قابل احترام ہے، اور جڑا ہے نا حرمت کہ بھئی یا طلاق مراد ہے یا زہار بھی تو مجھ پر ایسے حرام ہے جیسے میری ماں مجھ پر حرام ہے جی پس پس نئی ترجیح پائے گی ترجیح پائے گی حرمت کی جہت حرمت کی جہت کرامت کی جہت پر کرامت کی جہت کی پر لکھا اللہ جہت کرامتی میمی ہے نا اس کے لکھا اللہ جہت الکراہت ظاہر کتابت دی غلطی ہیں جی کرامت کی جہت پر مگر نیت کے ساتھ مگر نیت کے ساتھ جی اور فرمایا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت کہ یہ رجل اپنی بیوی کو تو مجھ پر میری ماں کی مثل ہے نہیں ہوگا وہ رجل ظاہر بغیر نیت کے، اس لیے کہ جو لفظ انتی علیہ مثلومی یہ مشترک ہے کرامت اور حرمت کے درمیان، بس نہیں ترجیح پائے گی حرمت کی جہت کرامت کی جہت پر مگر نیت کے ساتھ۔ ہاں جی اور فرمایا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جب کہا رجل نے اپنی زوجہ کو تو مجھ پر میری ماں کی مثل، تو نہیں ہوگا وہ رجل مظاہر بغیر نیت کے، اس لیے کہ یہ لفظ انت علیہ مثل امی مشترک ہے کرامت اور حرمت کے درمیان، بس نہیں ترجیح پائے گی حرمت کی جہت کرامت کی جہت پر مگر نیت کے ساتھ۔ اور دیکھو نا حاشیت ہے پس اگر کہا جائے ہم نہیں تسلیم کرتے کہ لفظ مثل مشترک ہے بلکہ یہ تو خاص ہے، یہ تو خاص ہے اس لیے کہ وضع کیا گیا ہے ایک معنی کے لیے، سمجھے نا جی، اور مماثلت کی جہتوں کا مختلف ہونا یہ اشتراک کو تو واجب نہیں کرتا، تو لہذا یہ کہنا کہ لفظ مثل کیا ہے کہ اور متن جڑا لفظ ہے پہ جواب یہ ہے مراد یہ ہے کہ لفظ مثل بمنزل مشترک ہے، لفظ مثل بمنزل مشترک ہے یعنی حکمن مشترک ہے، کس میں مراد کے یعنی مماثلت کی جو جہتوں میں سے کسی ایک جہت کو مراد لینا یہ محال ہے، فی مثل شے فی مثل شیء جب تک وہ جہت متعین نہیں ہوگی کہ کس جہت سے مماثلت ہے اس وقت تک عمل نہیں ہو سکتا، اس اعتبار سے اس کو مشترک کہا ہے، خود مشترک نہیں ہے، یعنی اکیلا مثل اس کا معنی واضح ہے مشابہ ہونا، بات ختم، اس میں کوئی اشتراک نہیں ہے، لیکن جب اس کو کسی کے ساتھ جوڑا جائے اس وقت مثلیت کی جہتیں ہوتی ہیں، استعمال میں یہ گویا کے مشترک ہے، استعمال میں کیونکہ اس وقت اشتراک مثلیت کی جہتیں بن سکتی، اس اعتبار سے اس کو مجازن کہا ہے وہ مشترک کی مثل، تو مجازن کہہ دیا ہے کہ یہ لفظ مشترک ہے، لفظ مشترک ہے۔ چلو بسم اللہ